السلام علیکم عزیز طالبات۔ کل ہم نے چیپٹر نمبر 12 ثقافت کو پڑھتے ہوئے اس میں ثقافتی مماثلت و ثقافتی اختلافات کے کانسیپٹس کو پڑھا تھا۔ ثقافتی مماثلت ایک ثقافت کے اندر مشترکہ اوصاف کا پایا جانا مماثلت کہلاتا ہے، جبکہ ثقافتی اوصاف میں تغیر، تبدیلی یا اختلافات جو ہیں یہ ثقافتی اختلافات کہلاتے ہیں۔ معاشرے کے اندر دونوں چیزیں بیک وقت موجود ہیں، ثقافتی مماثلت بھی اور اختلافات بھی، کیونکہ معاشرہ ہمیشہ ایک ہی قسم کے حالات و واقعات پہ قائم نہیں رہتا۔ وقت اور حالات بدلتے ہیں، جس کے نتیجے میں معاشرے کی ثقافت میں تبدیلیاں آتی ہیں۔ جیسا کہ ذرائع آمد و رفت کے مختلف ذرائع ہیں، کسی بھی علاقے یا کسی بھی معاشرے میں کسی ایک خاص ذریعے کا مقبول ہونا ضروری نہیں ہے کہ وہ دیگر علاقوں میں بھی اسی طریقے سے ہوگا۔ اسی طریقے سے خوراک، لباس، رسم و رواج، طور طریقے، اس میں ہر شخص یا ہر طبقہ اپنی سوچ اور پسند کے مطابق چیزوں کا انتخاب کرتا ہے۔ لہٰذا افراد یا علاقے کے اندر یہ جو اختلافات ہیں یہ معاشرے کو مختلف چیزوں میں تقسیم کرتے ہیں، اور معاشرے کے اندر جتنی اہمیت ثقافتی مماثلت کی ہے اسی طریقے سے ثقافتی اختلافات کی ہے۔ اب ہم یہ دیکھیں گے کہ پاکستانی معاشرے میں کن کن پہلوؤں میں ثقافتی اختلافات پائے جاتے ہیں۔ نمبر 1، خاندان کی اقسام۔ اگر ہم دنیا کے معاشروں میں دیکھیں تو ہر معاشرے کے اندر خاندان کا تصور موجود ہے۔ کوئی ایسا علاقہ، کوئی ایسا معاشرہ نہیں ہے جہاں خاندان کا تصور موجود نہ ہو۔ البتہ اگر دیکھا جائے تو خاندان کی اقسام ہر معاشرے میں مختلف ہیں، جیسا کہ ہمارے پاکستانی معاشرے میں پدرسری خاندانی نظام ہوتا ہے کہ جس میں حاکمیت مرد کے پاس ہوتی ہے، فیصلہ سازی کا اختیار مرد کے پاس ہے، جبکہ کچھ علاقوں میں یا جیسا کہ بلدیاتی علاقوں میں مرد کے ساتھ ساتھ عورت کو بھی اختیار فیصلہ سازی کا حق ہوتا ہے، اور یہ والے خاندان مدرسری خاندان ہیں۔ اسی طریقے سے مدر مقیمی، پدر مقیمی اور مشترکہ خاندان، کہیں پہ سادہ خاندان، یہ اختلافات ہیں جو ہر معاشرے میں مختلف خاندان کی اقسام کے طور پہ نظر آتے ہیں۔ نیکسٹ آ جاتا ہے شادی کی اقسام۔ داخلی شادی، خارجی شادی، یک زنی، کثیر زنی، یہ مختلف شادی بیاہ کی اقسام ہیں جو کہ ہر معاشرے میں مذہب کی روح سے مختلف ہیں۔ نیکسٹ آ جاتا ہے شادی بیاہ کا رواج۔ دنیا کے تمام خطوں میں شادی کی رسومات مختلف انداز میں ہوتی ہیں، اور یہ ثقافتی اختلافات کو مختلف رنگ عطا کرتی ہیں۔ ثقافتی اقدار، اچھائی برائی کا معیار، اسی طریقے سے کس چیز کو اخلاقی سمجھا جائے گا، کس کو غیر اخلاقی، اس کی ڈیفینیشن ہر معاشرے کی مختلف ہے۔ اگر ہم اپنے مذہبی پوائنٹ آف ویو سے بھی دیکھیں تو جیسا کہ اسلام میں حلال، حرام، مقدس، ناپاک چیزوں کا تصور ضروری نہیں ہے دنیا کی تمام ثقافتوں میں ایک سا ہوگا۔ مذہبی عقائد میں اختلافات پایا جاتا ہے۔ کسی بھی معاشرے کے اندر اس کے مذہبی عقائد کا عمل دخل ہوتا ہے۔ جیسے برصغیر میں ہندوؤں اور مسلمانوں کے اکٹھا رہنے میں سب سے بڑی دراڑ یا اختلاف جو تھا وہ مذہبی نظریات کا تھا، کہ ہم جن جانوروں کو حلال جانور کے طور پہ اپنی خوراک میں استعمال کرتے ہیں ان کے لیے وہ مقدس دیوتا سمجھے جاتے تھے۔ بت پرستی ان کے مذہبی عقائد میں شامل تھی، جو کہ ہمیں مسلمانوں کو کبھی بھی قابل قبول نہیں تھی۔ سیاسی نظام، اقتدار، طاقت کا نظام ہر معاشرے میں موجود ہے، البتہ سیاست کی شکل یا اس کی بناوٹ ہر معاشرے میں مختلف ہے۔ پاکستان میں اگر دیکھیں تو جمہوریت کا نظام ہے، عوام اپنے حکمران خود منتخب کرتی ہے، جبکہ کہیں پہ آمریت، فوجی حکومت کا نظام ہے، جیسے پاکستان میں جنرل ضیاء الحق، جنرل مشرف کا دور یہ آمریت کا نظام تھا۔ اسی طریقے سے کہیں بادشاہت ہے، ابھی بھی سعودی عربیہ میں نسلی بادشاہت کا تصور موجود ہے۔ برطانیہ میں یہ جو رائل فیملیز ہیں یہ بھی بادشاہی نظام کی عکاسی کرتی ہیں۔ معاشی نظام ایک ایسا سسٹم ہے جس کے تحت افراد اپنی مادی ضروریات کو پورا کرتے ہیں، چیزوں کا لین دین، تجارت و کاروبار۔ البتہ مغربی معاشروں کا نظام اسلامی ممالک سے مختلف ہے۔ ہمارے ہاں سوشلزم کو ایکسیپٹ کیا جاتا ہے، جبکہ مغربی معاشروں میں کیپٹلزم یا سرمایہ دارانہ نظام موجود ہے۔
آباد کاری کی مختلف صورتیں ہیں۔ کہیں لوگ دیہاتوں میں رہتے ہیں، کہیں بلدیاتی علاقوں میں۔ بعض اوقات لوگ اپنے زرعی کھیتوں میں رہائش اختیار کرتے ہیں، جس کو کھیت رہائش بھی کہا جاتا ہے۔ مختلف زبانیں بولی جاتی ہیں اور زبانوں کا اختلاف بھی ثقافتی اختلاف ہے، جیسے قومی زبان اردو ہے اور علاقائی زبان ہر صوبے کی مختلف ہے۔ اسی طریقے سے لباس کے طور طریقے بھی ہر معاشرے یا ہر فرد کے دوسرے سے الگ ہیں۔ جیسے ہم نے پڑھا تھا ثقافتی مماثلت کیوں پیدا ہوتی ہے، اسی طریقے سے ثقافتی اختلافات کیوں معاشرے میں جنم لیتے ہیں۔ اب ہم ان وجوہات کا جائزہ لیں گے۔ ثقافتی اختلافات کی وجوہات میں سب سے پہلی چیز آ جاتی ہے حاجات میں اختلافات۔ ہر شخص کی ضروریات، ان کو پورا کرنے کے طریقے، انسان اپنی زندگی کے مقاصد کیا سیٹ کرتا ہے، یہ ہر فرد کے دوسرے سے مختلف ہیں۔ نمبر 2، ان مقاصد کو پورا کرنے کے طریقہ کار ہر فرد یا ہر معاشرے کے مختلف ہوتے ہیں، جو حتمی طور پہ ثقافتی اختلافات کا باعث بنتے ہیں۔ نمبر 2، تربیت میں غیر یکسانیت۔ بعض اوقات معاشرے کے افراد جو ہیں، ان کی تربیت مختلف گروہوں میں، مختلف ماحول یا خاندان کی تربیت ہر ایک جگہ کی دوسرے سے مختلف ہے۔ اسی طریقے سے بلدیاتی علاقوں میں بے تحاشا پیشہ ورانہ شعبے ہیں اور ہر شعبے کی تربیت معمولات دوسروں سے مختلف ہیں۔ غیر یکساں معاشی گروہ۔ انسان کی حاجات ایک جیسی نہیں ہیں۔ انسان کی معاشی وسائل کی بنا پہ اس کی ضروریات بھی مختلف ہیں۔ اپر مڈل کلاس، لوور کلاس، ان کی ضروریات زندگی، ان کا رہن سہن ایک دوسرے سے ٹوٹلی اسی وجہ سے مختلف ہے، کیونکہ ان کے معاشی وسائل ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں۔ انسان تبدیلی چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں یہ چیز لکھ دی ہے۔ ہم مکانات بدلتے ہیں، کبھی ملازمت، کبھی سیاسی پارٹی، اپنے لباس، طور طریقے کو وقت کے ساتھ ساتھ تبدیل کرتے ہیں، جو کہ ثقافتی اختلافات کی وجہ بنتا ہے۔ معاشرے کے اندر درجہ بندی ہے، امیر، غریب، اپر کلاس، مڈل کلاس، ایجوکیٹڈ، ان ایجوکیٹڈ، کہیں مشترکہ فیملیز ہیں، کہیں سیپریٹ فیملیز ہیں۔ یہ جو مختلف قسم کی کیٹیگریز ہیں، پھر ہر کیٹیگری کا طرز زندگی دوسرے سے مختلف ہوتا ہے۔ بعض اوقات معاشرے کے اندر حالات و واقعات اس حد تک تبدیل ہوتے ہیں کہ نئے ٹرینڈ سیٹ ہوتے ہیں اور پہلے سے موجود چیزیں مکمل طور پہ ختم ہو جاتی ہیں۔ معاشرتی تبدیلی کے بعد نیکسٹ آ جاتا ہے مخصوص سماجی ترقی۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ معاشرے کے کوئی خاص حصے زیادہ ترقی کر جاتے ہیں، جبکہ دوسرے علاقے اس سے پیچھے رہ جاتے ہیں۔ اس میں اگزامپل ہم دیکھ سکتے ہیں، جیسے پاکستان کے جو بڑے شہر ہیں، اسلام آباد، لاہور، کراچی وغیرہ، ان کا رہن سہن، وہاں کی مادی سہولیات ہمارے چھوٹے علاقوں، قصبوں سے ٹوٹلی مختلف ہوتی ہیں۔ لہٰذا جو ترقی یافتہ علاقے بن جاتے ہیں، ان کے طور طریقے، وہاں کے رہن سہن دوسرے علاقوں سے مختلف ہوتے ہیں۔ آب و ہوا ہر معاشرے، ہر علاقے کی مختلف ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ثقافتی اختلافات خوراک، لباس، رہائش ہر طرح سے نظر آتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہر فرد کا مختلف ثقافتوں سے تعلق ہے، جیسے سندھی، پنجابی، بلوچی وغیرہ۔ تو ہماری جیسی ثقافتی ایفیلیشن ہوگی، اس کے مطابق ہی ہماری تربیت ہوتی ہے، اور مختلف جب ثقافتی گروہ ہوں گے تو افراد کے اندر اختلافات بھی خود بخود پیدا ہوں گے۔ یہاں تک یہ ٹاپک کمپلیٹ ہوا ہے۔ ثقافتی اختلافات سے کیا مراد ہے، ڈیفینیشن، نیکسٹ پاکستانی معاشرے سے ثقافتی اختلافات کی مثالیں، اور اس کے بعد ثقافتی اختلافات کی وجوہات۔ اس کو اچھے طریقے سے آپ نے لانگ کوسچن کو پراپر یاد کرنا ہے۔ اللہ حافظ۔